ویلکم بیک ناظرین. تو ایک کالر ہیں کافی دیر سے ہولڈ پہ. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان. انکل آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ جی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں بیٹا, کیوں ناراض ہوں گا آپ سے؟ میں بات نہیں صحیح آ رہی. نہیں میں کیوں ناراض ہوں گا, بولیں. یہ انکل نے مجھے ڈرا دیا تھا. اچھا اچھا اچھا. وہ کل میں نے کال کی نا, جی جی تو ٹرانسفر نہیں تھی ہو رہی, تو انکل نے اٹھایا تو وہ کہہ رہے تھے آپ کی کال ٹرانسفر نہیں تھی ہو سکتی. اچھا اچھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. خیر, تو خوف خدا جب تک اپنے اندر ہم اس کو پیدا نہیں کریں گے, کیونکہ اکثر لوگ اس مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے کہ بھئی یہ خوف خدا کیا ہوتا ہے. کیا خدا سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں, خدا تو محبت کرنے والا ہے. یہاں تک کہ میں نے تو ایک کافر کا قصہ سنایا آپ کو. قرآن 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 سورہ نساء 4 سورہ ہے, آیت نمبر 147 147 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر کر لو, بس کتنا کہہ دیں کہ بس تم میرا شکر کر لو, مجھے کیا ضرورت ہے کہ تم لوگوں کو جہنم میں ڈالو. اللہ کو کوئی شوق نہیں کہ آپ اور مجھے جہنم میں ڈال دیں, بس تم میرا شکر کر لو. اب یہ شکر سمجھ میں آ جائے. شکر یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, شکر یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, شکر یہ ہے کہ قرآن جیسی نعمت میرے پاس ہے, شکر یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں یاد رکھیے گا, یہ میرے ہاتھ, یہ میرا جسم, یہ میری آنکھیں, یہ سب کچھ اس کی نعمت ہے. کھانا پینا تو جانور کو بھی دیتا ہے, تو مجھے کیوں چھوڑے گا. لیکن بہت کچھ دیا ہے اگر ہم غور کر لیں, کیونکہ ہم غور نہیں کرتے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنی ٹی وی کی تھوڑی سی آواز کم کر دیں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا بڑا کرم. میں ایک بات کرنی سی, اپنی نا شادی ہوئی گئی نا 4 یا 5. شادی؟ ہیلو خیر, آپ کی فون بھائی ڈراپ ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگر آپ کو مل جائے آپ سے ضرور بات ہوگی. تو اللہ سبحانہ, اس سے پہلے میں ایک اپنی کریکشن کر لوں, اپنی غلطی کی کریکشن کر لوں. میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 44 بتائی تھی. سورہ یونس کی 44 کی جگہ 62 نمبر آیت لکھ لیجئے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیں کوئی شوق نہیں سزا دینے کا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے کر, اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں, کہ دنیا کی سب چیزیں دے کر بھی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, سورہ رحمان میں جائیے, ایک دفعہ کہہ دے اللہ تب بھی کافی, لیکن 33 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے, میری کس کس نعمت کو تم چھٹلاؤ گے. یعنی کہ 33 ٹائم. بٹ یہ کہاں کہا اللہ نے کہ میری نعمتوں کی احسان مندی بجا لاؤ, بس ایک دفعہ کہا. سورہ آل عمران کی 164 نمبر میں کہا ایمان والو. اب کس سے مخاطب ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. تو میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. سورہ رحمان کو یاد رکھیے, کوئی احسان نہیں, یاد دہانی ہے, لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے,
میں نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنا کر تم پر احسان کیا ہے۔ تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ جو مسلمان ہے، اللہ کے رسول کا امتی ہے، تب بھی ڈائریکشن اگر ہم اپنی صحیح نہیں کر سکیں تو یاد رکھیے گا ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمیں بھیجا گیا ہے۔ جب تک اللہ سے دوستی نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا اللہ کو میری ضرورت اتنی نہیں جتنی مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کی سنت نہیں، وہ دوڑنے والوں کے پیچھے نہیں دوڑتا، مجھے ضرورت ہے، مجھے دوڑنا ہے۔ سورہ آل عمران کی 134 میں کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، دوڑو 134 نمبر سورہ آل عمران کی، دوڑو اپنی مغفرت کے لیے، اس جنت کے لیے جو اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ کہہ رہا ہے دوڑو، تو دوڑنا کیا ہے؟ یہی دوڑنا ہے کہ جو حکم کہہ دیا اللہ نے، جو حکم دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی زندگی کا پیٹرن اسی طرح اپنانا ہے، وہی سب کچھ کرنا ہے۔ پھر اپنی زندگی میں جو ایک اطمینان ہوگا، جو ایک سکون ہوگا، یاد رکھیے گا یہ بڑی ہی طہارت کا دین ہے، یہ بڑی ہی پاکیزہ دین ہے۔ جب لوگ اس کے اندر آتے ہیں، ہم شاید پڑھ کر پیدا ہو کر سو گئے ہیں، آنکھیں اور قلوب سو گئے ہیں، اپنی ہی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی شکر الحمدللہ ہم بتوں کو نہیں مانتے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑا شکر ہے اللہ کا کہ ہم بتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ مسلمان سال میں ایک دفعہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ اللہ کو کرتا ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ بات میری ہوتی تو آپ سب ناراض ہوتے، میں تو بات قرآن کی کہہ رہا ہوں۔ سورہ فرقان کھولیے گا، آیت نمبر 43 اور 44 کھولیے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ارائیت من اتخذوا الہ ہوا، کیا تو نے دیکھا ان کو جنہوں نے تخذ کیا، بنا لیا اپنے ہی نفس کو خدا۔ یہ تخذو بنا رہا ہے اپنی ہی خواہش نفس کو خدا، اور پھر 44 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ نہیں سنتا اللہ کی بات، پھر یہ نہیں سنتا رسول اللہ کی بات۔ تو جب نفس کی سنے گا تو رب کی کیسے سنے گا؟ تو یہ جو ہم نے اپنی مرضی کے اندر بت بنائے ہوئے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، ارے بتا تو صحیح پھر کافری کیا ہے؟ السلام علیکم جی، معاف کیجیے گا بہت سارے لوگ کافی دیر تک ہولڈ کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے مجھے ان چیزوں کا بھی شاید احساس نہیں ہوتا، کافی دیر آپ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے پیٹرن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 ہے، قرآن کی 3 سورہ ہے، آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل، اعلان ہے، اعلان اپنے حبیب سے کروا رہے ہیں، کل کہہ دیجئے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے۔ کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں میں اللہ سے پیار کروں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہم پیار کریں، اللہ ہم سے پیار کرے۔ تو کنڈیشن بتا رہا ہے اللہ، کل ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے یہ پیار کریں، تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں ان سے پیار کروں گا، پھر میں ان کے گناہ بھی بخش دوں گا۔ یعنی کہ طریقہ ہی دے دیا اللہ نے۔ سورہ 33 احزاب کی آیت نمبر 21 میں کہہ دیا ایمان والو
بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کتنا خوش نصیب ہوں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، بس اس نفس کو مارنا ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خالد بات کر رہا ہوں عیسیٰ بھائی۔ جی خالد بھائی۔ عیسیٰ بھائی میں بہت پریشان ہوں، مجھ کو آپ ٹی وی کی تھوڑی آواز کم کر دیں۔ اللہ جی مجھ کو کچھ اپنے گھریلو مسائل کے بارے میں آپ سے پوچھنا، اگر مجھ سے آپ ڈائریکٹ کہیں بتا دیں میں آپ سے مل لوں۔ ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے؟ سر میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا کیونکہ میرا کچھ ایسا مسئلہ ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں بہت پریشان ہوں عیسیٰ بھائی۔ میرے بھائی حاضر، میں نمبر دے دوں فون کا؟ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں اور اگر ملنے کی کوئی جگہ بتا دیں تو میں آپ کے پاس مل لوں گا، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے میرے۔ جی آپ نمبر بتا دیں۔ ضرور میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جزاک اللہ۔ اور عیسیٰ بھائی جی جی جی، وہ مجھے آپ کو مبارکباد دینی تھی، آپ نے جو وہ ایک ادارہ کھولا ہے اس کے لیے میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو دن رات چوبیس ترقی دے، پاک پروردگار جو آپ نے ایک قیام کیا ہے وہ اللہ پاک اس میں آپ کی مدد کرے، پاک پروردگار۔ اللہ قبول فرمائے۔ جی میرے لیے دعا کیجیے، میں بہت پریشان ہوں، میں آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ میری بچی کا کچھ مسئلہ ہے، میں آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں خالد بھائی انشاءاللہ میں نمبر بتاتا ہوں، آپ ضرور۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نمبر بتا دیجیے گا۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ای میلز اور فیس بک پر بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا، جیسے ابھی ایک بھائی نے کال کی کہ میرا لاہور میں شو روم ہے اور میں اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے دل اور گردے کا کام ہوتا ہے، کیونکہ بیماری پر لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں خیر ہے، بچوں کے مسائل پہ کچھ بھی ہو جائے خیر ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نکالنا بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ کی سبیل پر خرچ کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے دے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے بخیل نہیں ہوتے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسے انسٹیٹیوٹ میں نے تو نیت کی ہے پورے ملک کی، لیکن آغاز کروں گا کراچی اور لاہور سے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب اس میں اپنا حصہ مال کے ساتھ فزیکل بھی، کیونکہ مجھے اس زمین پر رہنا ہے ایک اچھا مسلمان بن کر، اور اس کا کانسیپٹ بڑا سمپل ہے کہ آپ کے بچے، میرے بچے وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ود انڈرسٹینڈنگ کریکٹر میں کیسے آئے گا۔ میری وہ بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاؤ کین مینج، کیسے ہم سسرال، کیسے ہم رشتوں کو، تو اس کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں، اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ جس میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہم ریسرچ نہیں کرتے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن واپس آ کر بریک سے پھر اس کو کنٹینیو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس سینٹر میں کیا کیا کریں گے انشاءاللہ۔